بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابیاں انسان کو دلاتی ہے۔ صحابہ کرام ہمارے سامنے اس کی زندہ مثال ہیں جنہوں نے ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور وہ کامیاب ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا ذمہ دوسرا حق ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اطاعت انسان کب کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اطاعت وہ کرے گا جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ محبت کی یہ ہے۔ آج ہم یہی بات عرض کریں گے اور بڑی اہم بات ہے۔ ویسے تو ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ محبت ایک زبانی ہوتی ہے، ایک دلی ہوتی ہے۔ جو دلی محبت ہوتی ہے وہی حقیقی محبت ہوتی ہے اور وہی دین اسلام کی طرف سے ہم سے مطلوب ہے۔ وہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ محبت پیدا ہوتی ہے کہ شخص کے کمالات کو دیکھنے سے، کہ اس شخص میں کمالات کیا ہیں۔ ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص بہت طاقتور ہے، اس کے اندر عام لوگوں سے زیادہ طاقت ہے، اس محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص بہت بڑا صاحب علم ہے، متقی پرہیزگار ہے، محتاط ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تو اس سے ہمیں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو پڑھنے سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے کمالات بے شمار ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں، بلکہ آپ کا ہر ارشاد، آپ کا ہر کام بے مثال اور با کمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے تو آپ کی سیرت پڑھنا ضروری ہے، اور سیرت میں سے خاص طور پر جو آپ کے معجزات ہیں ان کو پڑھنے سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ معجزات ان کاموں کہتے ہیں جن کو کرنے سے عام انسان عاجز ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء علیہ السلام سے وہ کام کرائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں، بلکہ ان سے بہت اونچے مقام رکھنے والے ہیں۔ آپ کے بے شمار معجزات ہیں۔ میں چند معجزات عرض کرتا ہوں مختصراً۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک درخت زمین چیرتا ہوا آیا، جس سے پانی کے اندر کوئی شخص کھڑا ہو اور پانی کو چیرتا ہوا آئے، کشتی چیرتی ہوئی آتی ہے پانی کو، اس طرح وہ درخت زمین چیرتا ہوا آیا۔ صحابہ کرام دیکھ کر حیران ہوئے اور آ کر وہ آپ کے پاس ٹھہرا۔ آپ کو صحابہ کرام نے بیدار نہیں کیا، پھر وہ درخت چلا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ آج ہم نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا کہ درخت زمین چیرتا ہوا آیا تھا، واپس اپنی جگہ چلا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اجازت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت عطا فرمائی تھی، وہ میری زیارت کرنے کے لیے آیا تھا۔ کتنا بڑا کمال ہے آپ کا۔ اسی طرح قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورۃ القمر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کی پہلی آیت یہ ہے، قیامت قریب آ گئی اور سورج دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہے۔ نبوت ملنے کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے سردار مینا کے میدان میں تھے، 14ویں رات تھی، تو ان لوگوں نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے کہا کہ اے محمد، اگر تم کہتے ہو واقعی میں اللہ کا نبی ہوں تو چاند جو نکلا ہوا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر 2 ٹکڑے ہو جائیں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا جی ایمان لے آئیں گے۔ اندازہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے تھے اور چاند کتنی بلندی پر تھا، وہاں تک تو اب انسان پہنچا ہے، اس کے لیے پہنچنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، کتنا اللہ کی ذات پر آپ کو یقین تھا کہ یا اللہ چاند 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ چنانچہ آپ نے انگلی سے اشارہ فرمایا دعا کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ دونوں ٹکڑے دونوں پہاڑوں کی طرف چلے گئے، ایک مشرق میں چلا گیا، دوسرا مغرب میں چلا گیا۔ حاضرین نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر مشرکین کہنے لگے
کہ لگتا ہے محمد نے ہم پر جادو کر دیا۔ اپنا کپڑا اٹھا کر آنکھوں پر مل کر دوبارہ دیکھنے لگے کہ ہمیں کہیں مغالطہ تو نہیں ہو رہا۔ بار بار دیکھا لیکن چاند واقعی 2 ٹکڑے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم صبح اٹھ کر دوسرے قبائل کے لوگوں سے، سفر میں گئے اپنے لوگوں سے پوچھیں گے کہ بتائیں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا یا نہیں۔ چنانچہ سب سے صبح اٹھ کر انہوں نے پوچھا، سب نے گواہی دی چاند واقعی 2 ٹکڑے تھا۔ پھر بھی وہ لوگ مسلمان نہ ہوئے، کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی فرماتے ہیں، حضور صاحب مکہ میں چل رہا تھا تو پتھر کے پاس سے گزرے، پس سے پتھر نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو سلام۔ پتھر نے آپ کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھے۔ پہاڑ محبت کی وجہ سے حرکت کرنے لگا تو آپ نے اپنا پاؤں مبارک اس پر مارا اور فرمایا کہ اسکن یا احد، یا اسبت، فرمایا کہ اے احد پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، حرکت نہ کرو۔ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ آپ کا یہ معجزہ تھا کہ پاؤں کی حرکت کی وجہ سے پہاڑ کی حرکت ختم ہو گئی، اور آپ نے بشارت دی کہ میرے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما دونوں شہید ہوں گے، اور واقعی وہ شہید ہوئے۔ اس طرح کے آپ کے بے شمار معجزات ہیں، کھانے کے سے متعلق معجزات، پینے سے متعلق معجزات، سفر کے، حضر کے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، عربی زبان میں نازل ہوا، اور عرب کے آپ کے مخالفین پوری زندگی یہ کوشش کرتے رہے جیسی کتاب پیش کریں، لیکن وہ ایک آیت ہی پیش نہ کر سکے۔ سب سے بڑا آپ کا معجزہ ہے، آپ نے انسانوں کے ذہن تبدیل کر دیے، ان کی معاشرت تبدیل کر دی، سوچنے کے انداز اور خیالات تبدیل کر دیے، اور کمانے کے ان کے انداز اور طور طریقے تبدیل کر دیے۔ یہ سب سے بڑا آپ کے معجزات ہیں۔ ان کو پڑھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ معجزات ہی پڑھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی اور محبت کے طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔